السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے جو ناول ریڈ کرنا ہے وہ ہے اندیکھا خواب بائی سمن وحید. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ناول ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو اس کی ایپیسوڈز جو ریڈ کرنی ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں. تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. قسط نمبر 1. گرمیوں کے سخت حبس زدہ سے دن تھے. ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا. ہر کوئی ایک دوسرے سے بیزار نظر آتا تھا. جہاں سورج دن بھر سوانیزے پر سوار آگ اگلتا تھا، وہیں رات کو بھی ہوا میں تپش موجود ہوتی تھی. رات کے پچھلے پہر بھی ماحول میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا. بلند و بالا اور وسیع رقبے پر پھیلے گورنمنٹ گرلز ہاسٹل کے باہر بیٹھے دونوں گارڈز اپنی نیند پوری کرنے میں مصروف تھے. ویسے بھی یہاں تھا ہی کون جو ان سے ان کے کام کے بارے میں باز پرس کرتا. اس وقت تقریباً سبھی اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے. گرلز ہاسٹل کی دوسری منزل کا کوریڈور تاریک پڑا تھا. مدھم روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. ایسے میں وہ دونوں بہت محتاط قدم اٹھائے ہوئے کوریڈور کے سرے تک گئے تھے. مطلوبہ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی سے بغیر کوئی چاپ پیدا کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے. بیڈ پر بے خبر سوئے وجود کو دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر معنی خیز سے مسکرائے تھے. کمرے میں مکمل اندھیرا تھا. آدھی کھلی کھڑکی سے چاند کی روشنی کمرے میں ہلکا سا اجالا بکھیرے ہوئے تھی جو کہ کسی کو پہچاننے کے لیے ناکافی تھی. بیڈ کے وسط میں لگا پنکھا تیز رفتار سے چل رہا تھا. وہ محظوظ قدم اٹھاتا اس تک آیا تھا اور دوسرے خالی بستر پر پڑا تکیہ اٹھا کر بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس نے بستر پر سوئے بے خبر وجود کے چہرے پر رکھ کر گویا اسے ابدی نیند سلا دیا تھا. تکیے کو پوری قوت سے اس کے چہرے پر دباتے ہوئے اس کی پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں نمودار ہوئی تھیں. وہ اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچے اس معصوم لڑکی کی جان لے چکا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی اس لڑکی کے دونوں پاؤں مضبوطی سے پکڑے گویا اس سے تڑپنے کا حق بھی چھین چکا تھا. وہ بے خبر نیند سوئے، جانے کب ابدی نیند سو گئی تھی یہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی. جب اس کے وجود نے معمولی سی جنبش کرنا بھی بند کر دی تب وہ اس کے چہرے سے تکیہ ہٹا کر پیچھے ہٹا تھا اور اس کے بے جان وجود پر نظر ڈال کر مسکرانا ہنسا تھا. وہ دونوں کمرے کے وسط میں کھڑے تھے. اپنا کام تمام کرنے کے بعد وہ دونوں باہر کی طرف بڑھنے لگے جب باہر سے آتے قدموں کے چاپ اور ایک دم دروازہ کھلنے پر ہی وہ منجمد ہو گئے، کیونکہ آنے والے نے انہیں کہیں چھپنے یا کچھ سمجھنے کا موقع نہیں دیا تھا. اندر داخل ہوتے ہوئے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرے کی لائٹ چلاتے ہوئے اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حواس باختہ ہوئی تھی. اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس پھیلا تھا. وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتی اس سے پہلے ہی اس شخص نے آگے بڑھ کر اسے جھپٹ لیا اور سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چیخوں کا گلا دبا دیا، جبکہ دوسرا شخص پریشانی سے کبھی بستر پر مردہ حالت میں پڑی اس لڑکی کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی اپنے ساتھی کی گرفت میں موجود اس لڑکی کو دیکھتا جس کا قد و قامت رنگ و روپ تقریباً اس لڑکی جیسا تھا. ایسا اس سے پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے کام میں اتنی بڑی غلطی کر چکا تھا. وہ عجلت میں اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہوا کسی کا نمبر ملانے لگا. اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ کھڑکی کے پاس آیا تھا جبکہ دوسرا لڑکا اپنی گرفت میں مچلتی لڑکی کو سنبھالنے میں ناکام ہو رہا تھا. اس نے نمبر ملا کر ابھی فون کون سے ہی لگایا تھا کہ جب اپنے پیچھے اس نے اپنے ساتھی کے کرہانے کی آواز سنی اور ساتھ ہی اس نے اس لڑکی کو دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا. وہ اپنا موبائل چھوڑ کر اس کے پیچھے پوری رفتار سے بھاگا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ساتھی بھی اپنا ہاتھ جھٹکتا ہوا جس پر وہ بری طرح اپنے دانت گاڑ کر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی اس کے پیٹ میں پوری قوت سے کھونی مار کر وہاں سے دروازے کی طرف بھاگ چکی تھی. تاریک پڑے کوریڈور میں اس کے تیز تیز قدموں کی آواز شور برپا کر رہی تھی. اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے. آنسو دونوں گالوں پر متواتر بہہ رہے تھے. دل کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی وقت مزید دھڑکنے سے انکار کر سکتا تھا. وہ اپنے دوپٹے کو ایک ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے جلدی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے نیچے بہتے بتے تہ خانے میں آ کر چھپی تھی. یہ اندھیرا ہی تھا جس کے سبب وہ ان کی نظروں میں آنے سے بچ گئی تھی. وہ دونوں جو کہ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے تھے، سیڑھیاں اترتے ہی اس کے ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو جانے پر وہ ہال کے وسط میں آ کر رکے تھے اور ارد گرد متلاشی نظروں سے اس کے تلاشنے لگے، جبکہ وہ انہیں کہیں نہ دکھی. کیا ہوا تم لوگ یہاں سے نکلے نہیں ابھی تک؟ اگر کوئی جاگ گیا تو میری شامت آ جائے گی. ہاسٹل وارڈن بھاگ دوڑ کی آواز سن کر عجلت میں ان تک پہنچی تھی اور ان کے قریب آ کر محتاط انداز میں ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ بہت سہمی ہوئی دکھائی دی تھی. وہ لڑکی یہاں سے کہیں بھاگنی نہیں چاہیے سالی، آج پھر بچ نکلی ہمارے ہاتھوں سے. بہت تیز ہے یہ لڑکی، آج اس کا کام کیے بغیر تو میں یہاں سے جانے والا نہیں. اس نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر جھٹکتے ہوئے کہا جس پر ابھی تک جلن ہو رہی تھی، جبکہ دوسرا شخص متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھنے میں مصروف تھا. کیا مطلب تم لوگوں نے اسے ابھی تک مارا نہیں؟ ہاسٹل وارڈن نے صدمے سے دبی دبی آواز میں چلاتے ہوئے پوچھا. او میڈم، دماغ خراب مت کرو ہمارا ورنہ اس سے پہلے تیرا بھیجا اڑا دیں گے.
وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، جا کر دیکھو اسے، وہ اس ہاسٹل سے باہر نہیں جانی چاہیے ورنہ باس ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جہنم واصل کر دیں گے۔ اس نے اپنی جیب سے مندون نکال کر اسے دکھاتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ اس وقت اس کی متلاشی نظریں ہر جگہ اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں جو تانک جانے تک کہاں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ہاسٹل وارڈن نے مزید کوئی بھی سوال پوچھنے سے گریز کرتے ہوئے بندوق کو دیکھ کر تھوک نگلتے ہوئے اپنے سر کو اس بات میں ہلایا تھا اور اس کے اشارہ کرنے پر گیٹ کی طرف اسے دیکھنے کے لیے بڑھی تھی۔ یہ تو سچ شکر تھا کہ اس نے آج گارڈز کی چائے میں نیند کی دوا ملا دی تھی جس کی وجہ سے وہ بے خبر نیند سوئے ہوئے تھے۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کے کھانے میں بھی اس نے یہی دوا ملائی تھی جس سے اس وقت کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ وارڈن کے جاتے ہی ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا، جبکہ تاریکی میں ڈوبے تہہ خانے میں چھپی وہ ان کی ایک ایک بات سن چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ اپنی حالت پر قابو پاتے وہ اس کے حصار سے نکل کر بھاگی تھی کیونکہ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ آج نہیں تو کل وہ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے، یہ بات اس کے وہم و گمان میں تھی، مگر اپنی روم میٹ کے مردہ وجود کو دیکھ کر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ خوف ہی خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ وہ یہاں چھپی اپنے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے سامنے اپنی موت کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے باہر سے آوازیں آنا بند ہوئی اور قدموں کی چاپ دور جاتی سنائی دی، وہ اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہارنا اس نے کبھی سیکھا نہیں تھا، وہ آخری دم تک لڑنے والوں میں سے تھی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھتے ہوئے اسے ہنی جیسی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ باہر کسی کو بھی نہ پا کر وہ دوبارہ دروازے کی اوٹ میں ہوئی تھی اور زیر رب آیتل کرسی سی پڑھ کر وہ محتاط قدم اٹھاتی وارڈن کے آفس کی طرف بڑھی تھی، جہاں سے ایک دروازہ ہاسٹل کے پچھلے گارڈن میں کھلتا تھا۔ وارڈن کے آفس میں کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی اس دروازے کی چٹکنی کھولتی ہوئی پچھلے راستے سے باہر کی طرف نکلی تھی۔ سامنے ہی اسے ہاسٹل وارڈن اس لڑکے کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ ایک لمحے کے دیر کیے بغیر وہ گارڈن میں موجود قد آور درخت کی اوٹ میں چھپی تھی، جبکہ اسے اپنی دھڑکنوں کا شور اس سنسان باغ میں شور مچاتا ہوا محسوس ہوا۔ میڈم، وہ لڑکی آج یہاں سے بچ کر نہیں جانی چاہیے ورنہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کوئی اور راستہ ہے یہاں سے باہر نکلنے کا؟ کیونکہ اندر تو وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ دونوں سارے کمرے چھان مار چکے تھے مگر وہاں اپنے اپنے بستر پر موجود بے خبر سوئی ہوئی لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مین گیٹ کے علاوہ کچن کی طرف کھلتا گیٹ ہے مگر وہ تو اس وقت لاک ہوگا اور وہاں سے نہیں جا پائے گی۔ وہ اس ہاسٹل سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ تم لوگوں نے اندر دھیان سے چیک کرنا تھا، وہ وہیں کہیں چھپی ہوگی۔ ہاسٹل وارڈن نے اس کی بات سن کر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے وہ اندر، بہت شاطر ہے لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ جا کر اس دوسرے گیٹ پر چیک کرو۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں کہ وہ وہاں سے بھی کوئی راستہ نکال لے، میں یہاں دیکھتا ہوں۔ اپنے ایک ساتھی کو ہاسٹل وارڈن کے ساتھ عمارت کے اندرونی حصے کی طرف بھیج کر وہ محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی وہ جیسے ہی پلٹا، اپنے ماتھے پر لگنے والی کاری ضرب نے اس سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ ایک پل کو ڈر سے بلبلا اٹھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ لوہے کی راڈ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامے گویا اس نے دوسری دفعہ بھی بغیر اس پر ترس کھائے اس کے سر پر وار کیا تھا اور اس کے گرتے ہی وہ راڈ ایک طرف چینکتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ گیٹ عبور کر کے وہ تیز تیز قدم بھاگتی مین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ آدھی رات کو بھی سڑکوں پر گاڑیوں کا رش قائم و دائم تھا۔ آنکھوں سے بہتے متواتر آنسو بار بار اس کے سامنے کا منظر دھندلا کر رہے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہاسٹل کی عمارت سے بہت دور آ چکی تھی۔ اس کی ٹانگوں نے مزید بھاگنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے مسلسل لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے ہمت دکھائی تھی کہ وارڈن کے جاتے ہی گارڈن کے ایک طرف پڑے تعمیراتی سامان سے لوہے کی راڈ اٹھا کر وہ اس پر وار کر کے اسے زخمی کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن اس کی منزل کیا تھی وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ اس پورے شہر میں اس ہاسٹل کے علاوہ اسے جائے پناہ کوئی نہ تھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کی گھنی لمبی زلفیں جو کہ ڈھیلے سے جوڑے میں مقید تھیں اور کسی بھی وقت کھلنے کے در پر تھیں، ایک عجیب خوف اس کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ جوتے کا ایک پاؤں جانے کب پیر سے نکل گیا تھا جس کے باعث اس کا ایک پاؤں کافی زخمی ہو چکا تھا، مگر اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ مسلسل روتے ہوئے شدید ذہنی دباؤ اور سوچوں کے مدار میں گھری بھاگ رہی تھی جب پولیس موبائل کے سائرن کی آواز سن کر وہ اپنے سامنے متوجہ ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی وہ اس گاڑی سے بری طرح ٹکرا کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے اپنے شوہر کو دیکھ کر اسے اپنی شامت آتی دکھائی دی تھی۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی تھی، جبکہ پیشانی پر پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں واضح تھیں۔ دل میں ڈر
اس قدر تھا کہ اسے اپنے زبان سے کچھ بولنا مشکل لگا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ مل گئی تمہیں فرصت؟ اب بھی تشریف نہ لاتی زیمل بی بی؟ اس نے اس کی اسپیڈ بڑھتی رنگت کو نخوت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا طنزیہ اور غصے بھرا لہجہ دیکھ کر زمل نے بمشکل اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اپنی صفائی میں بولنا شروع کر دیا۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ فری نے کالج جانا تھا تو اس کے لیے فریش جوس بنا رہی تھی۔ میں آپ کے پاس آنے ہی والی تھی کہ عاصم کی جرابیں نہیں مل رہی تھیں تو بھابھی نے مجھے وہ ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بتا رہی تھی جب وہ ایک دم اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ بس تمہیں یہ روز کے ڈرامے کب ختم ہوں گے؟ پچھلے 5 سالوں سے تمہارے یہ ڈرامے دیکھتا آ رہا ہوں۔ تم یہ سب سنا کر مجھے کیا جتانا چاہتی ہو کہ یہ سب کام کر کے تم مجھ پر احسان کرتی ہو؟ ساری عورتیں کرتی ہیں گھر کے کام، تمہاری طرح ایک کام کر کے ڈھنڈورا نہیں پٹتی۔ وہ تمہیں رات میں نے کہا تھا نا کہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے میرے کپڑے تیار ہوں۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ زمل کا چڑیا جتنا دل سکڑ کر رہ گیا۔ وہ آنکھوں میں خوف و ہراس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہا تھا۔ اس کی سوالی نظروں سے خود کو دیکھنے پر زیمل بمشکل بول پائی۔ تو کہاں ہیں میرے کپڑے؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے ایک تائرانہ نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ میں ابھی کر دیتی ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ زیمل اس کی نظروں سے بچنے کے لیے عجلت میں کہتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اب وہ اسے یہ بتا کر مزید مشتعل نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کی ماں کے ذمے لگائے ہوئے کاموں میں اس قدر الجھ چکی تھی کہ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اس گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی مگر وہ زیمل کے لیے نہیں تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بہت ظلم کرتے ہیں میرے گھر والے تم پر۔ نہیں چاہیے تمہارے استری کیے ہوئے کپڑے اور نہ ہی تمہاری کوئی خدمت۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے اس کا ہاتھ بری طرح مروڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ زیمل کی آنکھیں نمکین پانیوں سے تر تھیں۔ یہ سب تو اس کے روز کا معمول تھا۔ ہاتھ میں اٹھنے والی شدید درد سے آنکھوں میں سے بہتے آنسو میں روانی آئی تھی۔ یہ ذلت تو شاید اس کے مقدر میں مستقل طور پر لکھ دی گئی تھی۔ سوری، آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ زیمل نے لجائی لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ زیمل یہاں سے۔ تم جیسی غیر ذمہ دار عورتیں زہر لگتی ہیں مجھے۔ اب تمہاری ماں کا فون آ جائے تب تمہیں دنیا جہاں سے فرصت ہوگی، اور ہو بھی کیوں نہ، ماں کو سسرال کی رپورٹیں نہیں دینی ہوتی۔ زیمل پر قہر برساتی نگاہ ڈال کر وہ الماری کی طرف بڑھا تھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ یہ طنز و تانے تو زیمل کا مقدر تھے۔ وہ اس کے لفظوں کی تپش سے جھلستی اپنی توہین کو بھلائے اس کی طرف بڑھی تھی۔ آتی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ زیمل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اس کے نکالے ہوئے کپڑے لینے چاہے۔ اس کی ناراضگی زیمل کی جان پر بن آتی تھی۔ ہر بار وہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اس سے معافی مانگا کرتی تھی۔ وہ زیمل کا ہاتھ جھٹکنے ہی والا تھا جب اس کی نظر دروازے سے اندر جھانکتے 2.5 سالہ حنان پر پڑی۔ آنسو صاف کرو اپنے۔ خبردار اگر حنان کے سامنے تم روئی۔ وارننگ دیتی نظروں سے اس کو دیکھتے اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑے تقریباً اس کے منہ پر مار کر وہ دروازے سے اندر جھانکتے حنان کو اٹھا کر باہر چلے گیا، جبکہ حنان کی پریشان نظریں زیمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکی تھیں۔ اس کے جاتے ہی اپنے آنسو صاف کر کے وہ تیزی سے استری اسٹینڈ کی طرف بڑھی تھی اور اس کے کپڑے استری کرنے لگی، جبکہ آنکھیں جانے کیوں اپنے مقدر کا لکھا ہی نہیں سمجھتی تھیں۔ ہر بار اپنی تصحیح پر ایسے ہی ماتم کنا ہوا کرتی تھی، ایسے ہی برسا کرتی تھی۔ یقین نہیں آتا کوئی اتنا کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نایاب نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھپٹتے ہوئے منہ بسور کر کہا، جبکہ اس کی اس مداخلت پر اس کا خوشگوار موڈ خراب ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نایاب؟ کتنی دفعہ کہا ہے مجھ سے یوں کتاب نہ چھینا کرو؟ اسرا نے اپنی کشادہ سبھی پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوئے میرے کتابی کیڑے، دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ اس کی خوبصورتی ناپنے نکلے تو ایک زندگی کم پڑ جائے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم جیسی بے ذوق لڑکی اپنی زندگی کو ان کتابوں کو چاٹنے میں نہ گوا دے۔ نایاب نے اپنی پہلی بات پوری یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہی، جبکہ دوسری بات اس نے اس اسرا کے سر پر چپٹ لگاتے ہوئے کہی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس دنیا میں اور اس دنیا کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور رہی بات ان کتابوں کی، تو کتابیں کبھی وقت کا ضیاع نہیں ہوتی نایاب۔ یہ کتابیں تو انسان کو سنوارتی ہیں، یہ انسان کے ذوق کی پہچان ہوتی ہیں۔ مجھے اس کتابی دنیا میں رہنا اچھا لگتا ہے، جو دنیا کے دھوکوں سے پاک ہے، جو ہماری آنکھوں کو نئے خواب دیکھنا سکھاتی ہے، ان خوابوں کی جستجو میں منزلیں تلاش کرنے کی لگن پیدا کرتی ہے۔ اپنے ذوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسرا کے پر نور چہرے پر چمک تھی۔ کتابیں پڑھنا تو جیسے اس کی روح کی غذا تھا، جبکہ نایاب کے چہرے پر بیزاری تھی۔ پلیز اسرا، میرا مزید تمہارا کتاب نامہ سننے کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو اور ان کتابوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ کیفے چلو، ورنہ میں بھوک سے مر جاؤں گی۔ نایاب نے بولتے ہوئے اپنے باقاعدہ ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے۔
اسرا اس ڈرامے باز کو دیکھ کر مسکرا دی اور اپنے پاس پڑا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ نایاب نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ صد شکر ادا کیا اور جلدی سے اس کے پہلو میں کھڑی ہوئی۔ یا اللہ تیرا شکر جو اس نے ایک دفعہ میں ہی میری بات سن لی۔ نایاب نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے مشکور سے انداز میں کہا اور ساتھ ہی اپنے ساتھ چلتی اسرا کو دیکھا جس کی بادامی آنکھوں کی کشش چہرے پر سب سے زیادہ تھی۔ سیاہ گھنگریالے بالوں کو اس نے جوڑے میں مقید کر رکھا تھا جو کہ سر پر لیے سلیقے سے دوپٹے میں چھپ سے گئے تھے۔ اس کی رنگت بہت صاف تھی، چہرے پر موجود تیکھا ناک اس کی خد و خال کو مغرور بناتا تھا۔ لون کے سادہ سے کرتے ٹراؤزر میں ملبوس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ عام سے حلیے میں بھی سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اللہ نے اسے ذہانت کے ساتھ ساتھ بے تحاشا حسن سے بھی نوازا تھا۔ اس کا طرز زندگی بہت سادہ تھا، پاؤں میں سادی سی پٹیوں والی سیاہ سینڈل پہنے وہ نایاب کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی بے تکی باتوں پر اسے ٹوکتی ہوئی کیفے کی طرف جا رہی تھی جب سامنے سے آتی رمشا نے وہ بری طرح ٹکرائی تھی۔ رمشا کے ہاتھ میں موجود اورنج جوس اس کے کپڑے خراب کر چکا تھا، کچھ جوس رمشا کے کپڑوں پر بھی گرا تھا۔ اپنے سامنے رمشا کو دیکھ کر اسرا کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، اپنے دانتوں کو سختی سے بینچے ہوئے گویا اس نے اپنا اشتعال کو قابو کیا۔ یو بلڈی، سارے کپڑے خراب کر دیے میرے۔ اسے دیکھ کر رمشا نے بغیر کوئی لحاظ کیے انگریزی میں اسے گالی دی جبکہ ساری غلطی رمشا کی تھی جو کہ موبائل چلاتے ہوئے بے دھیانی میں اس سے ٹکرائی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو رمشا بخاری، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی۔ اس کی بد زبانی پر اسرا نے ضبط نہیں کیا تھا، وہ بولی نہیں تھی، انگلی اٹھا کر دھاڑی تھی۔ ارد گرد گزرتے اسٹوڈنٹس اس طرف متوجہ ہوئے تھے جبکہ کچھ تو ان دونوں کی روبرو دیکھ کر ہی اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، ایسا تماشا تب لگتا تھا جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوتی تھی۔ پوری یونیورسٹی میں رمشا بخاری اور اسرا عالم کی دشمنی مشہور تھی۔ ان کی دشمنی آج کی نہیں، پہلے سیمسٹر سے شروع تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسرا کا ضبط اس کے معاملے میں زیرو تھا۔ اچھا اتنی ہمت ہے تم میں، لگاؤ ہاتھ، ہمت تو دیکھو اس مڈل کلاس کی، یہ مجھے رمشا بخاری کو دھمکی دے رہی ہے۔ رمشا نے پہلی بات اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی اور دوسری ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہی، تمہیں تو آج میں نہیں چھوڑوں گی۔ اسرا کا چہرہ اس کی بات سے مارے غصے کے لال بھبوکا ہو چکا تھا، وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اس پر جھپٹنے والی تھی جب نایاب درمیان میں کود پڑی اور بمشکل اس بھپری ہوئی شیرنی کو روکا۔ اس کی شکل اور تیور دیکھ کر تو ایک پل کو رمشا بھی گھبرا گئی تھی، مگر اسرا کو آخری حد تک زج کرنا، اسے نیچا دکھانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اسرا پاگل ہو گئی ہو، چلو یہاں سے، اس کمینی سے بھیڑ کر اپنا تماشا کیوں لگوانا چاہتی ہو؟ اس کی تو کوئی عزت نہیں ہوگی، تم کیوں اپنا تماشا لگوانا چاہتی ہو؟ چلو یہاں سے، تمہیں میری قسم۔ نایاب نے التجائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تقریباً اسے دوسری طرف کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کے جانا چاہا جبکہ اسرا سرخ چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رمشا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اسرا تمہیں ہماری دوستی کی قسم، پلیز چلو یہاں سے۔ نایاب رو دینے کو تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسرا رمشا کے معاملے میں کیوں اتنی جذباتی تھی۔ وہ دوسروں کی بڑی بڑی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیتی تھی جبکہ رمشا بخاری کے معاملے میں وہ ضبط نہیں کیا کرتی تھی۔ تم رمشا بخاری آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ تمہارا قتل میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی، اپنی بادامی آنکھوں میں قہر لیے اسے دیکھ کر وہ وارننگ دے رہی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ نایاب کے ساتھ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ رمشا اس کی بات سے بآواز قہقہ لگا کر ہنسی تھی۔ دھمکیاں سنو اس فلاسفر کی۔ رمشا کے دوست فلزا نے حز اٹھاتی نظروں سے گیٹ کی طرف بڑھتی اسرا کی پشت کو دیکھ کر کہا جبکہ مخاطب وہ رمشا سے تھی، بہت خوش فہمی ہے اسے، میرے گھر میں نوکر بھی اس سے زیادہ حیثیت کے ہوں گے، اس جیسیاں میں 10 خرید سکتی ہوں، بڑی آئی مجھے دھمکی دینے والی، دیکھ لوں گی میں اسے۔ رمشا غصے سے اپنے اسٹائلش لیئرز میں کٹے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنے دوستوں کے ہمراہ دوسری سمت بڑھ گئی جبکہ ان کے جاتے ہی رش بھی چھٹنے لگا تھا۔ ہر کوئی ان کی لڑائی کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ جب کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی تو ہر کسی کو مفت میں ایک نیا تماشا دیکھنے کو ملتا۔ گارڈ کے دروازے کھولتے ہی جدید ماڈل کی سیاہ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پورچ کی راہداری کے دونوں طرف لان تھا۔ گاڑی ماربل کے سفید پتھروں پر ہمواری سے چلتی ہوئی پورچ پر آ کر رکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر بیک سیٹ سے شاپنگ بیگز نکالتا گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنی دنیا کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم، یہ لیں ماں صاحب، دیکھ لیں آپ کی دی گئی لسٹ کے مطابق ساری شاپنگ ہو گئی ہے، اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہے تو بتا دیں۔ حاشی نے اپنے ہاتھوں میں موجود سارے شاپنگ بیگز سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں لاڈ سے کہا۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ ماں کی جان، تم لے کر آئے ہو تو مطلب کوئی چیز مس نہیں ہوگی۔ رمیسہ بیگم نے شاپنگ بیگز کھولتے ہوئے اپنے مطلوبہ ایک ایک چیز دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، شکریہ تو نہ کہیں، بس ایک کپ چائے پلا دیں، پھر تیار ہو کر میں آفس کے لیے نکلوں گا۔ حاشی نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے مسکرا کر انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ سیاہ جینس پر نیلی شرٹ پہنے وہ رف سے حلیے میں تھا، گندمی رنگت پر ہلکی بڑی شیو اس پر خوب جچ رہی تھی۔ سیاہ خوبصورت آنکھوں میں دنیا جہان کی رونق لیے وہ اپنی ماں سے مخاطب تھا۔ کیوں نہیں، ابھی بنواتی ہوں چائے، بس میری زیمل کے سسرال والوں کو یہ سب پسند آ جائے۔ تمہیں میں نے انگوٹھی لانے کو کہا تھا، وہ تو لے آئے ہو نا جیولر سے؟ رمیسہ بیگم نے سادگی سے ٹیبل پر پڑے مہنگے تحفوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران وہ ملازم کو آواز دے کر چائے بنانے کا کہہ چکی تھی۔ میری پیاری امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ یہ لیں انگوٹھی۔ حاشی نے اپنی جیب سے سرخ مخملی ڈبی نکال کر انہیں دی تھی، جس میں 6-7 سال کے بچے کی سونے کی انگوٹھی تھی۔ رمیسہ بیگم انگوٹھی دیکھ کر مسکرائی تھی، اطمینان بھری مسکراہٹ۔ ویسے ماہا صاحب، تیاریاں تو آپ یوں کر رہی ہیں جیسے آپ کے اپنے نواسی کی سالگرہ ہو۔ زمل کے جیٹھ کے بیٹے کی سالگرہ ہے تو اتنی تیاریاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک آدھا گفٹ دے کر بھی تو جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ حاشر کو ماں کی اکثر باتیں سمجھ نہیں آیا کرتی تھیں۔ اس نے کچھ الجھ کر کہا، جبکہ یہ بے مقصد شاپنگ کرتے ہوئے وہ خاصا بیزار تھا۔ تم نہیں سمجھو گے حاشر، بیٹیوں کے گھر خالی ہاتھ تھوڑی جایا کر جاتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی سالگرہ ہے، دعوت تو اس کے گھر ہے نا، اور میں نہیں چاہتی کہ ہماری طرف سے کوئی کمی ہو جس سے میری زمل کو کسی کی بات سننا پڑے۔ رمیسہ بیگم کے چہرے لہجے پہ پریشانی تھی، زمل کے لیے بے شمار ممتا تھی، جانتی تھی کہ ان کی نازو پلی بیٹی کس طرح اس گھر میں صبر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں امی، بچوں کی قربانیاں، اس کے آنسو، اس کا صبر ہم سے چھپا ہوا تو نہیں۔ حاشر کے لہجے میں تکان تھی۔ زمل کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسے اپنی معصوم بہن کا چہرہ یاد آیا تھا، جو تھی تو اسے 1 سال بڑی مگر لگتی اسے چھوٹی تھی۔ وجہ حاشر کا مہتمند جسم، اونچا لمبا قد تھا۔ بس بیٹا، اللہ میری زمل کے لیے آسانیاں پیدا کرے، عاطف کا دل اس کی طرف سے صاف کر دے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے ان کے رشتے کو۔ رمیسہ بیگم نے اپنی آنکھوں میں لائی نمی کو دوپٹے کے کونے سے پوچھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، آپ اداس مت ہوا کریں یار۔ حاشر نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت سے کہا، ماں میں تو اس کی جان تھی۔ رمیسہ بیگم اس کی بات سے انشاءاللہ کہتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ملازم چائے لا چکا تھا تو حاشر چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی رمیسہ بیگم کو کچھ یاد آنے پر ایک نئی فکر نے آ گھیرا۔ تم نے ساحر کو فون کر دیا تھا؟ اسے کہہ دینا تھا کہ میں اسے ہر صورت ساتھ لے کر جاؤں گی، ورنہ تو زیمل کی ساس کو موقع مل جائے گا باتیں بنانے کا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ نہ گیا تو خامخواہ کی باتیں بگاڑیں گی۔ رمیسہ بیگم نے اپنے بڑے بیٹے کا یاد آتے ہی حاشر سے پوچھا، جی ماں صاحب، بات ہو گئی تھی میرے بھائی سے، وہ آ جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ حاشر نے اطمینان سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جبکہ ساحر پہلے ہی اسے صاف انکار کر چکا تھا، اسے اس طرح کے فنکشن میں جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ دوسرا یہ، اس کی ٹف روٹین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ حاشر اپنی چائے ختم کر کے آفس جانے کے لیے تیار ہونے اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ وہ دل ہی دل میں لارڈ صاحب کے نہ آنے پر کوئی نہ کوئی بہانہ سوچ رہا تھا، جس سے وہ اپنی ماں کو مطمئن کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی رمیسہ بیگم سارے شاپنگ بیگز لے کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا تم رمشا کو دیکھ کر اتنی آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو جاتی ہو؟ نایاب نے اپنے سامنے بیٹھی غصے سے بھری اسرا کو دیکھ کر پوچھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی غصے کے تاثرات قائم تھے۔ وہ اسے یونیورسٹی سے لیے قریبی ریسٹورینٹ آ گئی تھی اور یہاں آتے ہی اس نے کھانے کا آرڈر دیا تھا، کیونکہ بھوک اس سے قطعاً برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بارش تیز دھوپ سے پہلی تپش نے ہر کسی ذی روح کو متاثر کیا تھا، جبکہ ریسٹورینٹ میں لگے اے سی کی کولنگ نے اندر کا ماحول ہی بدل دیا تھا۔ ریسٹورینٹ کا ماحول انتہائی خوشگوار تھا، جبکہ اسرا عالم کا آج کا باقی ماندہ دن انتہائی خراب گزرنے والا تھا۔ یہ تم اب مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ حرکتیں نظر نہیں آتی اس کی؟ اس دنیا میں اگر میں کسی سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں تو وہ رمشا بخاری ہے۔ یہ لڑکی مر بھی جائے نا تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ اسرا نے ضبط سے ٹیبل پر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے ٹہر ٹہر کر کہا، وہ ایسی ہی تھی، دوستوں کی دوست اور دشمنوں کی پکی دشمن۔ کام ڈاؤن اسرا، میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہے، اور تم سے تو جانے اسے کون سا بیر ہے جو وہ تمہیں نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، مگر یار تم اسے اگنور بھی تو کر سکتی ہو۔ جب کوئی بکواس کرے تم آگے سے کوئی جواب نہ دیا کرو، خود ہی بکواس کر کر کے تھک جائے گی، کم از کم تمہارا خون تو نہیں جلے گا نا۔ نایاب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اسرا عالم ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، میں کبھی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ آج کل کے دور میں اگر ہم ایسے لوگوں کے سامنے خاموشی اختیار کریں تو یہ مزید شیر ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہم ان سے ڈر گئے، اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسرا نے اس کی بات سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، وہ کہاں سنتی تھی کسی کی، اس کی زندگی کے کچھ اپنے اصول تھے جن پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا کرتی تھی۔ اوکے فائن، جو مرضی کرو تمہیں سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ نایاب نے اس کی باتوں سے جھنجھلا کر کہا، وہ اس کے بھلے کے لیے ہی تو سمجھا رہی تھی، ہاں تم سمجھاؤ مجھے، کیوں بجا رہی ہو بھینس کے آگے بین؟ اسرا نے ابرو اچکا کر ناراض ہوتے ہوئے کہا، تمہیں بھینس تھوڑی بولا ہے میں نے تو بس مثال دی ہے۔
उसे खुद से नाराज होता देख नायाब जल्दी से बोली थी, बहुत अच्छी मिसाल दी तुमने मिस्टर नायाब, मैं बहुत महजूज हुई। असरा ने मुस्कुराकर जताते हुए कहा, माफ कर दो तुम मुझे, मैं हारी तुम जीती। मेरी इतनी लंबी बकवास करने का मकसद सिर्फ यही है कि रिमशा अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। इस दौर में हक और सच के साथ खड़ा ही कौन होता है? तुम अपनी 1.5 इंच की हक और इंसाफ की मस्जिद में अकेली रह जाओगी और सब तमाशा देखेंगे। ये दुनिया बहुत बुरी है असरा, इसमें तुम जैसे सच्ची लड़की की कोई गुंजाइश नहीं। आपके नायाब के लहजे में इसके लिए फिक्र थी। मुझे किसी की परवाह नहीं, क्योंकि मुझे इस बात पर मुकम्मल एतबार है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मुझे मेरे बाबा ने हमेशा सर उठाकर चलना सिखाया है, तो फिर मैं कैसे किसी से बकवास करने से घबरा कर या किसी की दौलत के इल्ज़ाम से डर कर अपना रास्ता बदल लूँ। मैं कभी गलत के सामने नहीं झुकूंगी, चाहे कोई मेरा रास्ता दे, मेरा साथ दे या ना दे, भले ही उस गलत के लिए लड़ने वाली मैं अकेली क्यों ना रह जाऊँ। असरा का लहजा बहुत शफाफ था, इसके लहजे में अज़म था। नायाब को उसकी यही बातें पसंद थीं। वो मुस्कुरा दी। नायाब, फरियाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। पता है असरा, मैं लाख तुम्हें मना कर लूं, पर अंदर से मुझे यही बहादुर असरा पसंद है। उसकी बात से नायाब ने महसूस होते हुए कहा, जिस पर असरा भी मुस्कुरा दी। खाना आ चुका था, वो दोनों खाने की तरफ मुतवज्जह हुई और साथ साथ अपनी नई मिलने वाली असाइनमेंट को डिस्कस कर रही थी, जब अचानक उनकी तवज्जो अपने से आगे बैठे टेबल पर मौजूद शख्स की बातों की तरफ मबजूल हुई। नायाब तो मेन एंट्रेंस से दाखिल होते ही उस शख्स की शख्सियत के सैर में इस कदर डूबी थी कि फोर्क में फंसा पिज्जा का टुकड़ा वो प्लेट में निकाली हुई केचप में लगाने की बजाय पास पड़ी केचप की बोतल में डुबोने लगी। असरा ने नागवारी से उसकी इस हरकत को देखा था। पीछे टेबल की तरफ असरा की पुश्त थी। नायाब टुकटुकी बांधे उस शख्स को देख रही थी, जो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था, सर पर यूनिफॉर्म की कैप लिए, सुनहरी आंखों पर सनग्लासेस लगाए, जो उसने टेबल पर बैठते ही उतार दिए थे, और नायाब को लगा जैसे उसकी आंखों ने हर जगह रोशनी भी घेर दी हो। सुनहरी आंखों का सहर इतना मजबूत था कि वो मेस्मराइज हुए उसे देखी जा रही थी। हल्की बड़ी शेप जो कि की पर्सनैलिटी को मजीद निखार रही थी। चेहरे पर संजीदगा तासुरात लिए वो अपने सामने बैठे शख्स से कुछ पूछ रहा था। नायाब ने सारी जिंदगी में इतना हैंडसम ऑफिसर नहीं देखा था। वो तो पहली फुर्सत में इसकी हैंडसमनेस पर अपना दिल हार बैठी थी। बदतमीज, अपने पैर पर पड़ने वाली असरा की सैंडल की हील ने नायाब को बुरी तरह उसके हिसार से निकाला था। नायाब तकरीबन चीखी थी। इर्द गिर्द लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। इस पर एक नज़र डालकर वो फिर से अपनी बातों में मशगूल हो गए थे, जबकि नायाब ने अपने सामने बैठे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा होते हुए नहीं देखा था। वो हनूर संजीदगी से अपने सामने बैठे लड़के से बात पुरस कर रहा था। बदतमीज, और मैं, अपनी हरकतें देखो, कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही। और ये क्या, तुम आगे भाड़ भाड़ कर पीछे टेबल पर बैठे लड़कों को देख रही हो? असरा ने पहली बात उससे उसके हाथ में पकड़े फोर्क की तरफ इशारा करते हुए कही, और दूसरी बात बगैर पीछे मुड़े अपने पीछे टेबल की तरफ इशारा करते हुए कही। नायाब ने अपने हाथ में पकड़े फोर्क को देखा, जिसे वो केचप की बोतल में पूरा डबो चुकी थी और उसकी पहली 2 उंगलियां भी केचप में डूब चुकी थी। नायाब ने जल्दी से फोर्क बोतल से निकाल कर प्लेट में रखा और टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए राजदारी से असरा की तरफ झुकी। असरा, यार पीछे देखो, कसम से क्या बंदा है, मेरा तो दिल आ गया है उस पर। अगर ये मुझे प्रपोज करे तो मैं अभी निकाह पढ़वा लूं। मैंने इतना हैंडसम ऑफिसर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। नायाब की आंखों में बेतहाशा चमक थी, जिसे असरा ने अपनी प्लेट खत्म करते हुए नागवारी से देखा। शट अप, ये क्या फजूलगोई कर रही हो? जल्दी खाना खत्म करो, हमें देर हो रही है। असरा ने हमेशा की तरह सर्द मैरी से कहा। इसमें क्या फजूलगोई है? तुम एक दफा इस पुलिस वाले को तो देखो, तो सही में शर्त लगा सकती हूँ तुम भी उसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकोगी। नायाब ने उसके झटकने पर चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा, जबकि आवाज उन दोनों की बहुत धीमी थी। असरा, आलम के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो एक पुलिस वाले से मुतासिर हो। जहर लगते हैं मुझे ये पुलिस वाले। हमारे माशरे में इनसे ज्यादा बेईमान और मुफाद परस्त कोई नहीं, जो सिर्फ पैसों वालों का साथ देते हैं। जब तुम्हें ये लोग हमेशा दौलतमंदों के साथ खड़े नजर आएंगे, मगर कभी मजलूमों की मदद नहीं करते। असरा के लहजे में बेपनाह नफरत थी। जाने क्यों अपनी नागवारी का इजहार करते हुए उसकी आवाज बुलंद हो गई थी। इतनी बुलंद तो थी कि पीछे टेबल पर बैठे इस ऑफिसर ने एक तनफर भरी नजर उसकी पुष्ट पर डाली थी। सिर्फ एक नजर, और उसके बाद उसने अपनी नजरें फेर ली थी, जिससे नायाब को अपना सांस खुश होता महसूस हुआ। आहिस्ता बोलो असरा, यार वो सुन लेगा। हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम किसी एक के गलत होने पर हर किसी को एक जैसा जज नहीं कर सकती। नायाब ने दबी दबी आवाज में उसकी बात की सरजश करते हुए कहा, जिस पर असरा ने सर झटका था। इससे पहले कि असरा मजीद अपनी नागवारी का इजहार करती, पिछली टेबल पर बैठे उस लड़के की आवाज ने इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सर प्लीज आप इस मामले को रफा दफा कर दें। इसमें 25 लाख का चेक है, मंजूर साहब ने बड़ी मोहब्बत से भेजा है। आप इसे कबूल कर लें और सारी नाराजगी छोड़कर हमारे गोदाम से अपनी तवज्जो हटा लें। एक तवील बहस के बाद इस लड़के ने झुंझलाकर मामला समेटते हुए कहा था, जिस पर वो ऑफिसर मुबहिम सा मुस्कुराया था। फकत एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ ठहरी थी। अल्लाह, शख्स की मुस्कुराहट, नायाब का दिल उस मुस्कुराहट पर फिदा हो गया था। अब मंजूर साहब ने इतनी मोहब्बत से चेक भेजा है तो मैं मना नहीं कर सकता। समझो केस इज ओवर। ऑफिसर ने इससे वो चेक लेते हुए गोया बात ही
ختم कर दी थी। इसके चेक लेते ही वो लड़का खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो चेक लेकर वहां पर रुका नहीं था, अपनी सुनहरी आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद वो लड़का भी फोन पर किसी को केस खत्म होने की खबर देता हुआ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकला था, जबकि उसकी पूरी बात सुनती असरा के चेहरे पर अपनी बात के दुरुस्त होने पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। इस दौरान नायाब के चेहरे की हवाइयां उड़ी थीं। इस 10 मिनटों में जाने वो उस शख्स पुलिस वाले के बारे में क्या क्या अंदाजा लगा चुकी थी, क्या क्या ख्वाब देख चुकी थी। असरा की बात से उसके दिल ने गवाही दी थी कि नहीं, ये शख्स ऐसा नहीं हो सकता, मगर वो सख्त मायूस हुई थी। होती भी क्यों ना, ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था। यार क्या था कि अगर ये पुलिस वाला ऐसा ना निकलता। कसम से मेरे दिल के 100 टुकड़े हुए हैं उसके इस अमल से। नायाब ने उदासी से असरा को देखते हुए कहा, मेरी जान, इंसान सब कुछ छोड़ सकता है मगर अपनी खसलत नहीं। रिश्वत लेना, झूठ को सही और सही को झूठ करार देना इन पुलिस वालों की खसलत में शामिल है। तुम्हें यहाँ बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज से लेकर एक आम सा कांस्टेबल भी रिश्वत लेता नजर आएगा, बस चेक में मौजूद अमाउंट का फर्क होगा। असरा ने अपना बैग उठाते हुए आम से अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि नायाब के चेहरे पर अभी तक उदासी कायम थी। असरा बैग से पैसे निकालकर टेबल पर रखते हुए नायाब को लिए बाहर आ गई, जो कि अभी तक सदमे में थी। शायद वो उस ऑफिसर की पर्सनैलिटी से इतनी मुतासिर हुई थी कि वो उससे ये तवक्को नहीं कर रही थी। कम ऑन नायाब, दफा करो उसे, 1000 काम है हमारे पास करने के लिए और तुम हो के उस बेईमान पुलिस वाले के बारे में सोचे जा रही हो। असरा ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए उसे उसके हसार से निकालना चाहा। यार वो बहुत हैंडसम था, नायाब ने मायूसी से उसे देखकर कहा, जिस पर असरा को अब गुस्सा आने लगा। तुम एक काम करो, उसी के पास जाओ, बल्कि उसी के साथ ही चली जाती। वहां बैठी क्या कर रही थी? असरा ने तबकर कहा, तुमने उसे देखा नहीं तभी ऐसी बातें कर रही हो, अगर तुम उसे देख लेती तो कहीं और देख ना पाती। नायाब ने उसके तपने पर खुमार आलूद लहजे में कहा, जिस पर असरा ने उसे घूरी से नवाज कर आगे की तरफ बढ़ गई थी। असरा की जिंदगी में मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी और ना ही वो कभी किसी से मुतासिर हुई थी। उसके अपने ख्वाबों की दुनिया इतनी बड़ी थी जिससे वो कभी निकलना नहीं चाहती थी और उसके ख्वाबों में मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी और ना ही उसे मोहब्बत पर एतबार करना था। नायाब तो उसकी बातें सुनकर उसे पत्थर दिल कहा करती थी, जिस पर असरा को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अपने बारे में उसका खुद भी यही ख्याल था। आज इस बंगले में बहुत चहल पहल थी। बंगले के दाएं तरफ वसी और अरीज लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, जिस पर इस घर के बड़े पोते आसिम की सालगिरह की तकरीब मुनक्कद की गई थी। शहर भर से मशहूर बिजनेसमैन अपनी अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद थे। पार्टी में पैसा पानी की तरह बहाया गया था। जदीद तर्ज की डेकोरेशन ने हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रखी थी। जीमल कहाँ है माँ? आपसे मिली? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। हाशी ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए अपनी बहन को तलाशना चाहा। इन्हें यहाँ आए हुए 1 घंटा हो चुका था, मगर अब तक जीमल उनसे मिलने नहीं आई थी और ना ही कहीं नजर आ रही थी। पता नहीं, इसकी सास तो कह रही थी कि वो यहीं है, पर मुझे नहीं दिखी। रोमैसा बेगम के चेहरे पर भी उलझन थी। वाशिर को देखते हुए कह रही थी, जब पीछे से किसी ने आकर उनके गिर्द अपने बाजू हायल करते हुए उन्हें अपने हिसार में लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? मुझे तलाश कर रही थी, जीमल ने उनके सामने आते हुए खुशगवार से लहजे में कहा। ओवर्ट साड़ी, साथ डायमंड ज्वेलरी पहने, सलीके से किए गए मेकअप, लंबे सुनहरे बालों का हेयर स्टाइल बनाए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जीमल का नाजुक सा सरापा और मुतनासिब कद उसे अपनी उम्र से बहुत पीछे दिखाता था। वालेकुम अस्सलाम अम्मा की जान, कैसी है मेरी शहजादी? रोमैसा बेगम तो उसकी चहकती हुई शफाफ आवाज़ सुनकर निहाल हो गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए जीमल को अपने सीने से लगाते हुए उसका हाल अहवाल मालूम करते हुए पूछा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और साहिर भाई नहीं आए? जीमल ने उनसे लैदा होते हुए अपने बड़े भाई का पूछा, जबकि हाशिर तो अपने आप को इग्नोर होता देख रुक बदल कर रह गया। नहीं, वो अभी मसरूफ था। तुम्हें तो पता है ना, उसका एसएसपी साहब के मूड के सौदे हैं। वैसे उसने कहा था कि वो जल्दी काम खत्म करके आएगा। तुम सुनाओ, बाकी सब ठीक है? और नानो की जान कहाँ है? रोमैसा बेगम ने पहली बात सर झटकते हुए कही। साहिर की हरकतों से वो अक्सर झुंझला जाती थी, जबकि दूसरी बात उन्होंने हन्नान को तलाशते हुए इर्द गिर्द देख कर कही। जीमल अब कोई जवाब देती जब हाशिर नाराजगी भरे लहजे में बोला, वैसे जीमल माना कि तुम आज बहुत हसीन लग रही हो, पर इसका मतलब ये तो हरगिज नहीं कि तुम अपने भाई को लिफ्ट ही ना कराओ। और भाई भी जब इतना हैंडसम हो तो इसे इग्नोर करना गुनाह होता है। हाशिर ने जल कर कहा। हमेशा हर कोई उसे इग्नोर ही कर देता था, ऐसा हाशिर को लगता था। हाँ हाँ हाँ, तुम इग्नोर करने वाली चीज हो। कैसा है मेरा छोटा शहजादा? जीमल ने उसके गाल खींचते हुए प्यार से कहा। अंदाज उसे मनाने वाला था, जिस पर हाशिर मुस्कुरा दिया। जीमल से वो कभी नाराज नहीं होता था, चाह कर भी नहीं। हाशिर मुस्कुरा कर उससे उसका हालो अहवाल पूछ रहा था जब ब्लैक कलर की 3 पीस सूट में मलबूस हन्नान भागता हुआ आकर उसकी टांगों से चिमटा। मामू! वो हाशिर को दूर से देखकर मामू की रट लगाता हुआ दौड़कर उसके पास आया था। हाशिर ने झुककर उसे अपनी गोद में उठाया था। सुर्खनारी फूले फूले गाल, सिल्की सुनहरे बाल जो हमेशा उसके माथे पर गिरे होते थे और आज बड़ी महारत से जल से सेट किए हुए थे, मोटी मोटी सुनहरी आंखों वाला हनान तो यहाँ सबकी जान का टुकड़ा था।
ارے ماموں کی جان، کہاں تھے آپ؟ میں آپ کو کب سے مس کر رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ماموں آنے والے ہیں؟ ہاشم نے اسے اٹھاتے ہوئے پیار سے اس کے دونوں گال چوم کر پوچھا، جبکہ رمیسہ بیگم تو اپنے نواسے کو دیکھ کر ہی نہال ہوئے جا رہی تھی۔ میں تیار ہو رہا تھا، حنان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بلیک گوگلز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اسٹائل سے کہا، اور ہاشر کو اس کے ایک ایک اسٹائل پر پیار آتا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے لگائے گئے گلاسز درست کرنے لگا۔ اس کے بعد حنان رمیسہ بیگم سے ملا تو ہاشر اسی لیے دوسری طرف چلے گیا۔ زیمل ابھی رمیسہ بیگم کے پاس کھڑی تھی جب عاطف سپاٹ چہرہ سے اس کے پاس آیا۔ روکھے سے انداز میں رمیسہ بیگم سے سلام دعا کے بعد وہ زیمل سے مخاطب ہوا تھا، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہے زیمل، تمہیں نہیں لگتا کہ آنٹی سے باتیں تمہیں بعد میں کر سکتی ہو؟ جا کر مہمانوں کو دیکھو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ انتہائی روکھے پھیکے انداز میں زیمل کو گھیر کتاک وہ اس پر ایک کڑی نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا، جبکہ زیمل سر ہلا کر رہ گئی۔ رمیسہ بیگم نے زیمل کے چہرے کو پل میں مرجھاتے دیکھا تھا۔ انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر زیمل نے بمشکل اپنے اندر کی اداسی کو چھپایا۔ ہاں زیمل، وہ صحیح کہہ رہا ہے بیٹا، گھر آئے مہمانوں کی خدمت کرنا تو ایک اچھے میزبان کا فرض ہوتا ہے، جاؤ شاباش۔ رمیسہ بیگم نے پیار سے اس کے گال سہلاتے ہوئے کہا، جس پر زیمل پھیکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ مما آپ یہاں بیٹھے، میں حنان کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں۔ زیمل نے انہیں ایک چیئر کھسکا کر ایک ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے کہا اور جبرن مسکرا کر وہاں سے چلے گئی، جبکہ رمیسہ بیگم کو عاطف کا یہ رویہ بہت چبھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت بدل گیا تھا۔ فاطمہ، اسرا کب واپس آئے گی؟ ادینہ تائی نے پلیٹوں کا سیٹ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ ہاں فاطمہ، اس بار تو اسے گئے ہوئے 2 مہینے ہونے کو آئی ہی نہیں واپس۔ ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ تم نے کوئی خیر خبر پتہ کروائی؟ کسی کو بھیج کر پتہ کروانا تھا۔ سدرا چھوٹی تائی سے بھی سیلڈ کاٹتے ہوئے ایک نظر توے پر روٹیاں ڈالتے فاطمہ کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ جی بھابھی، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اگلے ہفتے آئے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے اس کے امتحان تو ہو گئے ہیں، بس پریکٹیکل رہتے ہیں، وہ دیتے ہی آ جائے گی اپنے گھر۔ اسرا کے بارے میں بات کرتے ہوئے فاطمہ کے لہجے میں فخر تھا، محبت تھی۔ اس کی بات سن کر چھوٹی تائی اور بڑی تائی دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز سے دیکھا تھا۔ ویسے بہت بڑا جگرا ہے تم دونوں کا، جو اکلوتی جوان جہان بیٹی کو دوسرے شہر بھیج دیا۔ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ بڑی تائی نے فریج سے فرنی کا باؤل نکالتے ہوئے کہا۔ اس وقت یہ تینوں کچن میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ گفتگو میں مصروف تھیں، کیونکہ یہ کھانے کا وقت تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتے اور انہیں اس سے پہلے اپنا کام ختم کرنا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، فاطمہ تم تو پوری جھلی ہو۔ بھلا بچے تو کس کام کے لیے ضد نہیں کرتے؟ یہ تو ماں باپ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اولاد ناجائز فرمائشیں کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے۔ تم نے اور عالم نے بہت ڈھیل دے رکھی ہے اسرا کو، اوپر سے اس کی زبان اللہ اللہ۔ بڑی تائی کی بات پر چھوٹی تائی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں پیش رہی تھی۔ اللہ نہ کرے بھابھی، آپ لوگ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا کوئی ناجائز خواہش تو نہیں ہوتی، اور معاف کیجیے گا بھابھی جان، اس نے آج تک آپ لوگوں سے کبھی بدتمیزی نہیں کی۔ چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور آج کل کے بچے کہاں اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی بات برداشت کرتے ہیں۔ فاطمہ نے آخری روٹی بھی توے سے اتارتے ہوئے کہا، جبکہ اسرا کے بارے میں انکائیوں بات کرنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ارے فاطمہ، تم تو برا مان رہی ہو، ہماری اپنی بچی ہے، سگی تائیاں ہیں اس کا برا تھوڑی سوچیں گی، بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں اس سے۔ بس ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے خواب کچھ زیادہ ہی اونچے ہیں، اسے سمجھایا کرو کہ جو خواب اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے دیکھے جائیں ان کی تعبیر تو شاید ممکن ہو ہی جائے، مگر اتنے بڑے خواب دیکھنے کے بعد جب وہ ان کی تعبیر پوری کرنے کو نکلے گی تو کہیں خالی ہاتھ نہ لوٹنا پڑے۔ بڑی تائی نے ظاہر مسکراتے ہوئے فاطمہ کو بات سنانے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، جس پر چھوٹی تائی نے فوراً اس بات میں سر ہلا کر ان کی بات کی تائید کی تھی۔ فاطمہ جواب دیتی اس سے پہلے اندر داخل ہوتے حازم نے اپنی ماں کی بات اچک لی تھی۔ غلط کہہ رہی ہیں آپ امی، خواب تو خواب ہوتے ہیں، چھوٹے یا بڑے نہیں، ہر کوئی اپنی ذہنی سطح کے مطابق سوچتا ہے، خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اپنے پورے خاندان میں اسرا جیسی ذہین لڑکی پیدا نہیں ہوئی تو اس کے خواب، اس کی خواہشیں بھی تو اس کی پرسنالٹی کے مطابق بنتی ہیں۔ کیوں چچی، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ حازم نے فاطمہ کے پاس آتے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلا کر پوچھا، جس پر فاطمہ اس بات میں سر ہلا گئی، جبکہ بڑی تائی تو اپنے بیٹے کو اسرا نامہ پڑھتے دیکھ اچل اٹھی تھی۔ ناگواری ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ چھوٹی تائی کے چہرے کے تاثرات بھی ان سے مختلف نہ تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر اس مہارانی کو اٹھاؤ، اس گھر میں کسی کو خیال ہی نہیں ہے، ماں کام کرنے لگی ہے اور نوابزادی کے آرام ختم نہیں ہو رہے، چلو جلدی سے اسے بلا کر لاؤ نیچے۔ جب بڑی تائی سے اور کچھ نہ بن پڑا تو گھوم کر وہ اپنی بیٹی پر آ گئی اور حازم کو اسے اٹھانے باہر بھیج دیا۔ حازم نے ماں کے اچانک بگڑتے موڈ کی وجہ خوب سمجھتا تھا۔ چچی، اسرا نے جس دن آنا ہو آپ بتا دیجیے گا، میں اسے لینے چلا جاؤں گا، اکیلی کیسے اتنا لمبا سفر کرے گی؟ حازم نے فاطمہ کو دیکھ کر مدبانہ انداز میں کہا، جبکہ اس کے لہجے سے ایک عجیب سی بے قراری جھلکتی تھی، انتظار کی بے قراری۔ اس کے فاطمہ کو کہنے پر چھوٹی تائی نے نظروں ہی نظروں میں بڑی تائی کو اشارہ کیا تھا۔
نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسرا خود ہی آ جائے گی، اسے کسی کو زحمت دینا اچھا نہیں لگتا۔ فاطمہ سادگی سے انکار کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر چیزیں رکھنے لگی، جبکہ حازم مزید اقرار کرتا تب جب بڑی تائی نے مداخلت کی۔ حازم، تمہیں ایک دفعہ کہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جا کر بلا کر لاؤ ندا کو، بڑی تائی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جا رہا ہوں، تھوڑا صبر بھی کر لیا کریں، حازم ناراضگی سے کہتا ہوا کچن سے باہر چلا گیا، جبکہ بڑی تائی کے چہرے پر پور سوچ تاثرات تھے۔ ویل ڈن ایس پی ساحر اسرار علی، آپ کی پروگریس دیکھ کر تو لگتا ہے بہت جلد آپ میری سیٹ سنبھال لیں گے۔ اے آئی جی صاحب نے اس کی محنت سے محظوظ ہوتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ساحر کو دیکھ کر کہا، جو ان کی بات سے مبہم سا مسکرایا تھا۔ وہ خود بھی اپنی بات کہہ کر آخر پر مسکرائے تھے۔ مرتبہ اور رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، جسے چاہے جیسے چاہے جتنا مرضی نواز دے، اور باقی اس کامیابی میں میری اور میرے سٹاف کی دن رات کی محنت شامل ہے۔ اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو دینا ناانصافی ہوگی، ساحر نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر اسمارٹ لہجے سے کہا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے آنکھیں نہیں جھکاتا تھا۔ امپریسو ساحر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ٹیم نے بھی اس میں بہت محنت کی ہے، مگر کروانے والے تو آپ ہی ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے آفیسرز اس پوسٹ پر آئے، ان کی رپورٹ دیکھ کر، ان کا سٹاف پر کنٹرول دیکھ کر ہمیں بڑی مایوسی ہوتی تھی کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، مگر جب سے آپ اس شہر میں اس پوسٹ پر فائز ہوئے ہیں، صورتحال قابو میں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس کے پیچھے آپ کی بے شمار محنت ہے، یہ آپ کے سٹاف پر کنٹرول ہی ہے، جو وہ بالکل سیدھے ہو کر اپنا کام اب پوری ایمانداری سے کر رہے ہیں، ورنہ چھوٹے اسکیل سے رشوت لینے کے اس عمل نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اینی ویز، آپ جیسے قابل آفیسرز کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ آلویز اسٹے آنیسٹ ود یور کنٹری، ود یور جاب۔ اے آئی جی صاحب نے سنجیدگی سے پہلے اس سے گزشتہ حالات کا تذکرہ کیا اور آخر میں مسکراتے ہوئے بات ختم کی۔ ساحر ان کی بات سن کر سر کو ہلکا سا خم دیتا ہوا مسکرایا تھا۔ آئی آبجیکٹ ٹو یو سر، کسی بھی معاشرے میں رشوت اور ناانصافی عام تب ہوتی ہے، پھیلتی ہے، جب وہاں کے اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران ان میں مبتلا ہوں۔ ہمیں بس خود کو سنوارنے کی ضرورت ہے، معاشرہ سنورنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں محظوظ انداز میں سلوٹ کرتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے اے آئی جی صاحب کے چہرے پر متاثر کن مسکراہٹ تھی۔ گڈ ایوننگ سر، اے آئی جی صاحب کے ساتھ میٹنگ آج کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوگی۔ وہ کوریڈور سے چلتا ہوا اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا جب ایس پی رافع اچانک وہاں پر نمودار ہوا۔ اس کے ہم قدم چلتے ہوئے وہ غیر سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا، گڈ ایوننگ ایس پی رافع، آپ نے اپنا کام ختم کر لیا؟ ساحر نے اس کے ہاتھ چلتے ہوئے اسپاٹ سے چہرے سے پوچھا۔ سنجیدگی اور کم گو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ یس سر، فائل ریڈی کر کے آپ کے ٹیبل پر رکھ دی گئی ہے، رافع نے تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گڈ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے چلتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ چلتے رافع نے باقاعدہ دروازے میں رک کر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تھی۔ وہ اس سے 1 سال جونیئر تھا، اس کی سائڈ سے بہت اچھی دوستی بھی تھی، مگر وہ اپنے سینئر کے احترام اور عزت کے معاملے میں مؤدب تھا۔ ساحر نے اس کے دروازے میں رکنے پر اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی۔ رافع اندر داخل ہوتا ہوا آ کر اس کے اشارہ کرنے پر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گڈ ایس پی رافع، فرائیڈے کو یہاں ریڈ کرنے کی ساری تیاری مکمل کروا لیجیے گا، میں خود آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، اس بار ان حرام خوروں کو میں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ساحر نے فائل دے کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے بند کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اوکے سر، یہ تو ہو جائے گا، ویسے ایک بات تو بتائیے، کہیں اے آئی جی صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ تو نہیں مانگا آپ کے لیے؟ رافع نے پہلی بات بڑی سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر پر آنکھوں میں بے تحاشا شرارت لیے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ جو فولڈر سے دوسری فائل نکال کر اسے پڑھنے والا تھا، رافع کی بات پر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری سر، مطلب اس بار بھی اے آئی جی صاحب نے صرف شاباشی دی، بیٹی کا رشتہ نہیں دیا؟ رافع نے افسوس کے اس سے لہجے میں کہا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں ایک رافع ہی تھا جو رونق لگا کر رکھتا تھا، اور اس سے زیادہ نرم دل بھی کوئی نہیں تھا۔ ایس پی رافع، آپ کیوں میرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتے ہیں؟ ساحر نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ فضول گوئی سے اسے سخت چڑ تھی۔ سر، مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے اپنی گود میں کھلانے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ۔ رافع نے بھرپور سنجیدگی سے ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے کہا۔ پھر تو تم اپنی اسی خواہش کے ساتھ ہی مرو گے، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ساحر کا انداز برہم تھا۔ رافع سے اس کی فیملی ریلیشنز بھی تھے، اس کے علاوہ رافع کا ان کے گھر آنا جانا بھی تھا، جس کی وجہ سے ساحر اس کی بکواس سن لیا کرتا تھا، مگر وہ اسے 2 ہاتھ لگانے سے بھی گریز نہیں کیا کرتا تھا۔ سر، بچے کا دل تو نہ توڑیں، کر لیں نہ شادی، ویسے بھی اس سال آپ 27 کے ہو جائیں گے، پھر تو اے آئی جی صاحب کی بیٹی بھی نہیں مانے گی۔ رافع نے ایک بار پھر پرزور کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ اے آئی جی صاحب کی بیٹی کا نام وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں لے رہا تھا۔
وہ اس ایس پی پر تقریباً فدا ہی تھی۔ وہ آئے دن بہانے بہانے سے پولیس اسٹیشن تشریف فرما رہتی اور اس کا مرکز توجہ ایس پی ساحر ہوتا۔ اس کا ساحر کے لیے آنا، اس سے ملنے کا اصرار کرنا، یہ بات اس کا اسٹاف اور خاص طور پر رافع ضرور نوٹ کرتا تھا۔ باقی تو اس کے ڈر سے کچھ بول نہیں پاتے تھے، جبکہ رافع اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ رافع، تم مجھے اس وقت سخت زہر لگ رہے ہو، نکلو میرے آفس سے، ساحر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے توڑ ٹوک انداز میں کہا۔ رافع مزید اپنا ڈھیٹ پن دکھاتا جب ٹیبل پر پڑے ساحر کے موبائل پر زمل کالنگ لکھا دیکھ کر رافع ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ چہرے کی ساری شرارت پل میں ہوا ہوئی تھی۔ ساحر نے دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی تھی اور زمل سے بات کرنے لگا۔ میرے آنے سے کیا ہوگا زمل؟ تم جانتی ہو مجھے اس طرح کی تقریبات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہی اسرار ساحر نے کمزور سے لہجے میں منع کرنا چاہا، جبکہ زمل کو انکار تو دونوں بھائیوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ زمل، صرف تمہارے لیے آؤں گا، ورنہ تم جانتی ہو کہ مجھ سے وہ شخص برداشت نہیں ہوتا۔ زمل کے بے تحاشا اصرار پر وہ مان گیا تھا، مگر لہجے میں کسی کے لیے ناگواری تھی۔ ساحر پلیز ایسے تو مت کہو، میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا، زمل سے کہا۔ برداشت ہوتی تھی اس کی ناقدری، اس نے التجائی لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ساحر اسے جلد آنے کا کہہ کر کال کاٹ چکا تھا، جبکہ اس دوران رافع بغیر کچھ بولے سنجیدگی سے ٹیبل کو دیکھ رہا تھا، جسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ اس کے کال ختم کرتے ہی رافع اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ گھر سے کال تھی؟ رافع نے سرسری سا مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، زمل کے گھر میں فنکشن ہے، وہی پر آنے کا اصرار کر رہی تھی۔ ماں کو تو میں منع کر چکا، مگر اب زمل نے خود کال کی ہے تو مطلب جانا پڑے گا۔ تم اپنا کام ختم کر کے دیکھ لینا، اگر کوئی اور کام ہو تو سنبھال لینا، ورنہ مجھے کال کر لینا، اپنی چیزیں سمیٹتے ساحر نے عجلت میں کہا تھا، جبکہ رافع نے تابیداری سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ڈونٹ وری سر، میں ہوں نا، رافع نے مسکراتے ہوئے سر خم کر کے کہا۔ ساحر اس پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اللہ حافظ کہتا آفس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رافع کتنی ہی دیر ایک چہرے میں الجھا رہا، کتنی ہی دیر اس کے بارے میں سوچنا گناہ تھا، وہ کسی اور کی تھی۔ رافع کا دل یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایک خواب ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہوا، ایک مرض ہے میرے ذہن و دل میں پلٹا ہوا، وہ سراب تھا، خیال تھا، یا کوئی اندیکھا خواب، ایک آنسو ہے میری قسمت کی طرح ٹھہرا ہوا۔ نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ کل اپلوڈ کیا جائے گا، تو اس کے لیے اسٹے ٹیون اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل فار مور انٹرسٹنگ ناولس۔ تھینک یو۔